آپا سنوبر محلے کی سب سے قابل تعریف خاتون ہیں۔ ہر ایک کے دکھ درد خوشیوں میں خوش رہتی۔ ان کے شوہر ولی محمد بھی ان کے جیسے تھے۔ خدا نے دو خوبصورت بیٹے عطا کیے۔ یہ لوگ صوبہ سرحد سے تعلق رکھتے تھے۔ سنوبر اور ولی محمد بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ولی محمد بجری کا ٹرک چلاتا تھا، نماز روزے کا پابند، شرافت کا بہترین نمونہ تھا۔ پھر پتہ نہیں اسے کس کی نظر لگ گئی۔ ٹرک بجری سے لوڈ تھا کہ کھائی میں جا گرا اور ولی محمد موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ سنوبر پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پردیس میں دو چھوٹے چھوٹے بچے، چند دن تو محلے والوں نے ساتھ دیا، مگر پھر سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ گاؤں سے سنوبر کے بھائی اور بھابھی آئے تھے۔ انہوں نے سنوبر سے کہا، یہ گھر فروخت کر کے تم گاؤں چلو، مگر سنوبر نہ مانی۔ اس نے کہا، یہ میرے ولی محمد کی محنت سے بنایا ہوا گھر ہے، میں اس کو کیسے نیلام کر دوں؟ سنوبر نے بھائی کے ساتھ جانے کے بجائے اپنے ہی گھر میں رہنے کو ترجیح دی۔ سنوبر آپا کے دونوں لڑکے بالا اور لالا محنت مزدوری میں لگ گئے۔ بالا بڑا تھا، اس نے گاڑیوں کے کام کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ بھی سیکھ لی اور ماہر ڈرائیور ہو گیا۔ بالا بڑی کوچ چلانے لگا اور لالا لوڈ ٹرک۔ وقت پر لگا کر گزر جاتا ہے۔ ماں نے دونوں بیٹوں کی محنت کی کمائی جوڑ جوڑ کر اپنے گھر کو بہتر سے بہتر بنایا۔ قسمت ایک بار خراب ہو جائے تو پھر یہ ستم ظریفی زندگی میں بار بار آزماتی ہے۔ بالا دوستوں کی بری صحبت میں پڑ گیا۔ وہ نشہ کرنے لگا۔ شروع میں چرس اور شراب کی حد تک تھا، پھر ہیروئن بھی پینے لگا۔ جب سنوبر کو پتہ چلا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے لالا سے کہا کہ فوراً اس کو اسپتال میں داخل کراؤ۔ بالے کا 6 ماہ تک منشیات کے اسپتال میں علاج ہوتا رہا۔ اس 6 مہینے کے عرصے میں اس نے نشے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ دوبارہ سے صحت مند ہو گیا۔ سنوبر نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی شادی کر دی جائے، اس لیے وہ اسے لے کر گاؤں پہنچ گئیں۔ گاؤں کی آب و ہوا نے بالے کو اور بھی خوبصورت بنا دیا۔ سنوبر نے گاؤں میں بالے کے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی۔ وہ بالے کے ساتھ لالا کی بھی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنی خالہ زاد بہن کی لڑکیاں پسند آئیں۔ 2 بہنیں بہت سگڑ اور خوبصورت تھیں۔ لالا نے ماں کے فیصلے کے آگے کچھ نہ کہا اور شادی کر لی، مگر بالے کو ماموں کی لڑکی روشنی پسند تھی۔ وہ بہت ہی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ چلبلی اور اکڑ میں بھی رہنے والی لڑکی تھی۔ بالے نے آہستہ آہستہ اپنے پیار سے اسے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ جب سنوبر کو پتہ چلا تو اس نے اسے سمجھایا کہ بالے، تیرا ماموں تجھ سے اس کی شادی نہیں کرے گا، کیونکہ روشنی اس کی بہت ہی لاڈلی بیٹی ہے، وہ اسے پیسے والے لوگوں میں دے گا جو اس کے معیار پر پورے اتریں۔ اماں، تم بات کر کے دیکھو، بالے
کی بےحد ضد پر صنوبر نے بھائی سے بات کی، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ بالے نے روشنی سے کہا، تم میرا انتظار کرنا، میں کراچی جا کر خوب کماؤں گا اور پھر سے اماں کو لے کر آؤں گا۔ کراچی آ کر اس نے دن رات ایک کر کے پیسہ کمایا۔ اس کا ساتھ لالا نے بھی دیا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ بھائی کی خواہش پوری ہو جائے۔ انہوں نے اپنی کوچ خریدی، مکان کو نئی آرائش سے سجایا، کار بھی خرید لی۔ اس کار میں وہ ماں کو لے کر گاؤں گیا اور پھر ماموں کے آگے پھر رشتے کی بات کی، مگر اس کے ماموں نے پھر سے انکار کر دیا۔ بالے نے روشنی سے بات کی، اس نے بھی اسے روکھا سا جواب دے دیا۔ میرے بابا نے میرے لیے جو فیصلہ کرنا ہوگا وہ مناسب ہوگا۔ تم گاؤں کی کسی اور غریب لڑکی سے شادی کر لو، یا پھوپھی نے جو لڑکی تمہارے لیے پسند کی ہے اس سے شادی کر لو۔ وہ مایوس ہو کر واپس ماں کو لے کر کراچی آ گیا۔ اس نے پھر سے نشہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ روشنی کی بے وفائی برداشت نہ کر سکا تھا اور اپنے آپ کو نشے میں غرق کر لیا۔ جیسے جیسے وقت گزر گیا اس کی صحت خراب ہوتی رہی۔ ماں اور لالا نے بہت کوشش کی وہ دوبارہ نشے سے چھٹکارا پا لے، مگر وہ کسی بھی اسپتال جانے کا نام نہیں لیتا تھا، بس نشے کے لیے باہر جاتا، ورنہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا۔ صنوبر آخر ماں تھی، وہ زبردستی اسے پھل فروٹ کھانا اور دودھ وغیرہ دیتی، مگر سب بے سود ثابت ہوئے۔ لالا کو وہ الگ پریشان کرتا اور بار بار نشے کے لیے پیسوں کا مطالبہ کرتا۔ اگر وہ اسے نہیں دیتا تو وہ گھر کی چیزوں کی توڑ پھوڑ شروع کر دیتا۔ لالا کی بیوی اور صنوبر سے جھگڑ کر کے لالا کو پیسے دینے پر مجبور ہو جاتے۔ اس طرح 4 سال گزر گئے۔ روشنی کو بالا اب تک نہیں بھول پایا تھا۔ روشنی کی جس شخص سے شادی ہوئی وہ روشنی سے بھی زیادہ ضدی اور سرفرا انسان تھا۔ اس کا اور روشنی کا روز لڑائی جھگڑا ہوتا۔ روشنی اس پر شک کرتی کیونکہ وہ ہر وقت لڑکیوں سے فون پر باتیں کرتا رہتا۔ بیرون ملک سے لڑکیوں کے فون آتے کہ تم واپس آ جاؤ۔ روشنی کی ضد تھی، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ البتہ وہ امریکہ تو نہ جا سکی۔ ہاں، البتہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے کر اس کے گھر واپس بھیج دیا۔ بالے کو اس بات کا پتہ بہت دیر سے چلا، وہ بھی اس وقت جب روشنی کے ساتھ ایک بڑا حادثہ رونما ہوا۔ وہ کسی سہیلی سے ملنے گاؤں سے شہر گاڑی خود چلا کر جا رہی تھی۔ طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ ماں نے پہلے ہی منع کیا تھا مگر وہ نہ مانی۔ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہی تھی کہ اچانک سامنے سے آتی ہوئی سوزوکی سے ٹکرا گئی۔ موقع پر لوگ اسپتال لے گئے۔ جان تو بچ چکی تھی مگر شیشے ٹوٹ کر اس کی آنکھوں اور اس کی منہ میں جگہ جگہ اپنے نشان چھوڑ چکے تھے۔ سرجری سے منہ تو ٹھیک ہو گیا
تھا مگر خوبصورتی نہیں رہی تھی، جس پر روشنی بڑا غرور کرتی تھی۔ آنکھوں کا بھی آپریشن ہوا مگر آنکھیں بہت ہی ویک ہو چکی تھیں۔ اسے ہائی پاور چشمہ لگ چکا تھا، بغیر اینک کے وہ کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ جب سے بالے کو روشنی کے بارے میں پتہ چلا تھا وہ بے چین ہو گیا تھا اور پھر گاؤں پہنچ گیا۔ روشنی سے ملا، روشنی کا بھی غرور خاک میں مل چکا تھا، وہ بھی ملنے کو تیار ہو گئی۔ اس نے بالے سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ دونوں میں پھر سے وہ پہلی جیسی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ محبت جاگ اٹھی۔ بالے نے روشنی سے پھر وعدہ لیا کہ مجھے 6 مہینے کا ٹائم چاہیے، میں پھر سے تیرے لیے پہلے جیسا بالا بننا چاہتا ہوں۔ مگر بالے اب وہ روشنی نہیں جس کی خوبصورتی پر تجھے ناز تھا۔ دیکھ روشنی محبت روح سے ہوتی ہے، جسم یا اس کی خوبصورتی سے نہیں۔ اسے تسلی دے کر نئے وعدے اس کے دامن میں ڈال کر وہ شہر واپس آ گیا اور خود ہی اپنا علاج کرانا شروع کر دیا۔ نشہ کرنا پھر سے چھوڑ دیا، گھر اور کاروبار میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ اماں اور لالا خوش تھے، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ پھر ٹھیک ہو جائے۔ ماں اور چھوٹے بھائی لالا نے اس کا اس بار بھی بھرپور ساتھ دیا اور اس کی صحت بہتر سے بہتر ہو گئی۔ ماں نے ایک بار پھر بھائی کے آگے دستراز ہو کر دیا۔ بھائی کے ہاں کہنے سے پہلے ہی روشنی نے ہاں کر دی۔ پھوپھو، میں بالا سے شادی کے لیے راضی ہوں۔ مجھے محبت چاہیے جو صرف مجھے بالا ہی دے سکتا ہے۔ دونوں کی شادی ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ روشنی نے اپنے آپ کو بدل لیا، وہ پھوپھی اور دیور سب کے ساتھ مل جل کر رہتی۔ بالا بہت خوش تھا، واقعی اس نے روشنی کو سچے دل سے چاہا تھا، ورنہ اس کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ اس نے نشہ بالکل ترک کر دیا تھا۔ اللہ نے انہیں 1 سال کے اندر 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ بالا خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام زین اور نین رکھا ہے۔ اسے دنیا کی ساری دولت مل گئی ہے اور قسمت کی خوش بختی نے ایک بار پھر سے آپا سنوبر کا گھر دیکھ لیا ہے۔